بنتا ہے۔ اگر غور کریں تو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی نظام سے وابستگی اور وحدت کا یہی پیغام دکھائی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور نظام کی اطاعت میں ایک ہو جاؤ۔ جتنا تم میں وحدت ہوگی اتنا ہی تم خدائے واحد کے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنا اس نظام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی خدا سے بھی دور ہوتے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کلمہ طیبہ یعنی خدائے واحد کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر غیر مسلم اہل کتاب کو بھی اتحاد کی دعوت دی ہے، مگر افسوس کہ اسلام کے نام نہاد دعوے داروں نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے۔ جس کلمے کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا، اسی کلمے کو افتراق کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ جو کلمہ محبت سکھانے آیا تھا اسی کو نفرت کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کلمہ چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو، مساجد نہ بناؤ، غیر مسلم بن کے رہو تو تمہیں امن حاصل ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں میری وحی کے بارے میں آزماتے ہیں کہ میری وحی کے خلاف بات کرو تو فرمایا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس صورت میں وہ تمہیں دوست بنا لیں گے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا اور اللہ کے بنائے ہوئے امام اور نظام کو چھوڑ کے ان لوگوں کو اپنا امام بنایا تو یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم ہر گروہ کو ان کے ائمہ سمیت بلائیں گے، پھر انہیں احساس ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اور یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ ان آیات میں خدا ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ مومنوں کو اس قسم کی آزمائشوں میں ڈالنے والے شیطان اور مجرم ہر دور میں نبیوں کے دشمن رہے ہیں۔ تم بھی ان سے ہوشیار رہنا اور انبیاء و خلفاء کی جماعت اور ان کے قائم کردہ نظام سے وابستہ رہتے ہوئے کلمہ طیبہ کی روح کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے پرہیز کرنے والے گروہ میں شامل رہنا۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے نظام کے ساتھ مضبوط وابستگی اور وحدت کا مظاہرہ کریں، اور معاشرے میں نفرت اور تفرقہ پیدا کرنے والی ان بیماریوں پر بھی نظر رکھیں جو وقتاً فوقتاً لا علمی میں سار اٹھاتی ہیں۔ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ اثر کے اعتبار سے معمولی نہیں ہوتی، ان کا بر وقت علاج ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں اس روحانی آسمان کے ستارے بن کر بیرونی دشمن کے علمی حملوں کا جواب دینا ہے، وہاں اندرونی طور پر اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ دشمن بدظنیاں اور غلط فہمیاں پیدا کر کے نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کوئی ایسی جسارت کرے تو خلیفہ وقت کی ہدایات کی روشنی میں دشمن کے منصوبے پر شہاب ثاقب بن کر گریں اور اسے ناکام اور نامراد بنا دیں، کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے جبکہ تم ایک فرد واحد کی قیادت پر جمع اور متحد ہو، اور وہ شخص تمہارا عصائے وحدت توڑنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے تو فرمایا فاقتلوہ، اس سے قطع تعلق کر لو۔ احباب کرام، معاشرے میں غلطیاں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، معافیاں بھی ہوتی ہیں۔ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کمزوروں اور کمزوریوں پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہر کام کے لیے شعبہ جات قائم ہیں۔ شعبہ اگر غلطی کرے تو اس کی اصلاح کا بھی ایک نظام ہے جس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ انفرادی طور پر کسی کو کوئی معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی بھی مہذب معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے مطابق کسی جرم کی سزا اتنی ہی ہے جتنا کسی نے جرم کیا ہو۔ ہاں، اگر معافی سے اصلاح ہوتی ہو تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ نیز فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے صدقات قبول فرماتا ہے۔
حتیٰ کہ کافروں کے متعلق بھی فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پس سزا کا معاملہ ہو یا کسی کی معافی کا، نظام خلافت کے فیصلے کو قبول کرنا ہمارا فرض ہے۔ انفرادی طور پر اعتراض کرنے والا اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور قوم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، فاسق کی بات پہ دھیان نہ دینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ بس جب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، تو ان کے قائم کردہ پورے نظام کی اطاعت میں ہی ہر قسم کی برکت ہے۔ جو اس نظام سے دور جائے گا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گویا آگ میں پھینکا گیا۔ نیز فرمایا کہ جو کوئی جماعت سے الگ ہوا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ حضرت عبادہ بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں تنگی ہو یا سہولت، پسند ہو یا ناپسند، اور ہم اختیارات کے بارے میں ذمہ دار لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گے، سچ بات کہیں گے اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے صحابہ کی نظام سے وابستگی کا نمونہ ہے۔ حضرت مسیح موعود